کو لیے چلیں گے دادو، جہاں سابق صدر آصف علی زرداری پہنچے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں جیالوں سے۔ ضرور آج واقعی وہ ڈارک ڈے ہے، وہ کالا دن ہے جب شب خون مارا گیا تھا جمہوریت پر، اور پاکستان کی بھٹو صاحب کی جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا جب وہ پاکستان کا بول پوری دنیا میں بالا کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے راولپنڈی میں، اس زمانے میں میڈیا اتنا نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، وہاں آ کے باہر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے للکارا تھا دنیا کی سپر پاور کو، اور وہ سب آپ کے زور پہ للکارا تھا۔ اس لیے شہید کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو پتا تھا، ان کو بڑا کہا گیا کہ بھٹو صاحب آپ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، آپ کو ہم باہر لے چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں تاریخ لکھوں گا، میں تاریخ میں زندہ رہوں گا۔ جو لوگ تاریخ میں زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ پھر پناما سے بھی ڈرتے ہیں، وہ پھر جیلوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو دوستو، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم جہاز میں جو بات کر رہے تھے وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ کیا بات کر رہے تھے۔ میں نے خورشید شاہ کو کہا کہ میری ٹرائب کے 40,000 ووٹ ہیں نواب شاہ تعلقے میں، مگر خدا نخواستہ اگر میں کہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ ووٹ بھی مجھے نہیں ملتا۔ کہ وہ سب بھٹو کے شدائی ہیں، وہ سب بھٹو کے بیٹے ہیں، آپ سب بھٹو کے بیٹے ہیں، آپ کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں، آپ بھٹو کے بیٹے ہیں، جمہوریت کے عمل بردار ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو جیے بھٹو کا نعرہ ہے، یا آپ کے ہاتھ میں جو اس کا پرچم ہے، یہ جمہوریت کا پرچم ہے۔ اور آج کا دن ہم دوبارہ آج کے دن یہ وچن لیتے ہیں اور یہ ہم بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جمہوریت، پاکستان کی جمہوریت کی بقا کی جنگ ہم کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، چاہے کتنا ہی لڑنا پڑے۔ قومیں کچھ جلدی بن جاتی ہیں۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ 70 سال میں دیکھیں تو چائنا نے کتنی ترقی کی ہے، دوسرے ملکوں نے کتنی ترقی کی ہے، پاکستان بہرحال کیوں ترقی نہ کر سکا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 40 سال تو ایک مارشل ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس مائنڈ سیٹ نے حکومت کی ہے، اور مارشل مائنڈ سیٹ کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، نان مارشل مائنڈ سیٹ کی، ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ 5 سال میں کیا ہونا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ 150 سال میں کیا ہونا ہے، 200 سال میں کیا ہونا ہے۔ کل ہی میں نے اپنے دوست جو آپ کا مینیفیسٹو لکھ رہے ہیں ان کو میں نے فون کر کے کہا کہ یہ کانسیپٹ لکھو کہ ہر انسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے وہ انسٹیٹیوشن پاپولیشن وائز بنا ہوا ہے۔ اگر پیپلز میڈیکل کالج ہے تو اس زمانے میں بنایا گیا تھا جس زمانے میں بھٹو صاحب کا دور تھا، اب اس کو 30 سال ہو چکے ہیں، اب اس کو 30 سال کی اپ گریڈیشن چاہیے، اور ہم نے کانسیپٹ مینیفیسٹو میں یہ رکھنا ہے کہ ہر سال جو یوتھ آ رہی ہے، ہر سال جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس کو ہم کیسے سنبھالتے چلیں۔ اگر تنخواہیں ہیں، جو تنخواہیں ہیں وہ ہم انفلیشن کے ساتھ ان کو نتھی کریں گے،
होंगी इन्फ्लेशन के साथ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, हमें लास्ट टाइम जब हुकूमत मिली तो एक बड़ा बीबी का ख्याल था, और बीबी का एक ख्वाब भी था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ख्वाब भी था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल में बहाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से, आपकी ताकत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया। आप प्रैक्टिकली देख लें कि ASI भी जो है वो अपनी कुर्सी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, पावर देने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने पावर ट्रांसफर करके और पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। काफ़ी दोस्तों ने उस वक्त मुझ पर ऑब्जेक्शन भी किया और कहा कि ज़रदारी साहब, बीबी साहिबा हमारे साथ नहीं हैं, आप ये सोच के कदम रखिएगा। मैंने कहा बीबी साहिबा नहीं है, मगर बीबी साहिबा की सोच हमारे साथ है, और बीबी साहिबा की सोच यही चाहती थी। तो हम वो काम करेंगे जो तारीख याद करेगी, हम वो काम करेंगे जो तारीख में याद रहेगा, हम वो काम नहीं करेंगे जो सिर्फ 5 ईयर प्लान पे चलेगा। हमने अपने को हुकूमत में रखने के लिए हर कोई तरीका नहीं बनाना है, हमने अवाम को हुकूमत दिलवाने के लिए हर एक तरीका बनाना है। और अब आप सोचें, सिर्फ छोटा सा इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैंने पावर नहीं दिया होता तो आज मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो प्रेसिडेंट होता, और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आ सकता, कोई केस नहीं बन सकता। तो जिस तरह जमहूरियत बनती है, इवॉल्व होती है, वो अपने अंदर ही जो खराबियां हैं उनको निकालती चलती है। ये तो एक छोटी खराबी है, ये निकलेगी इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि आने वाली इलेक्शन में ये निकलेगी, और उसको भले को भी कोई फायदा नहीं होगा, इसको भी सोच लेना। इंशाअल्लाह अवाम को फायदा होगा, और अवाम का मतलब पीपल्स पार्टी है। आप कश्मीर में भी जाएं तो पीपल्स पार्टी है, जहां जाएं यहाँ वहाँ पीपल्स पार्टी है। अगर इलेक्शन ये जीत भी जाए हमसे, कोई लैपटॉप के बहाने या किसी और कायदे आज़म के बहाने, उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी वहीं है, पार्टी वहीं रहेगी, और जब बिलावल उठाएगा तो वहां से उठाएगा पार्टी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक बिलावल नहीं है, आप सब बिलावल हो। और फिर आप मेरी बहनों, आप जो बैठी हुई हो, आपके साथ एक और नाम आता है, आसफा भी आपके साथ है। अब उसका और मेरा झगड़ा क्या चल रहा है कि वो कहती है कि मैं लियारी से खड़ी होंगी, मैं कहता हूँ आप नवाबशाह से खड़े होंगे। तो इंशाअल्लाह आपकी आने वाली कौम को, आने वाली यूथ को हम लीडरशिप दे रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कॉन्सेप्ट भी बना रहे हैं। ये जो सीट पैक का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा ये चुरा लिया है इनने, चुरा के कुछ दूसरी तरफ ले गए हैं। जो पंजाब का हिस्सा है वो उनको मिलना है, ये जो ज़्यादा दे रहे हैं चलें दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर होना वही है कि ये इंडस्ट्रीज़ लगनी हैं सिंध में पोर्ट पे, बलूचिस्तान में वहाँ लगनी है, ये KPK से रास्ता मिलना है, वहाँ से रास्ता ज्वाइन होना है। तो इंशाल्लाह हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट दिया है। ये जो कहता है ना ये गेम चेंजर है, तो इसको तो समझ ही नहीं आती कि गेम चेंजर कहते किसको हैं। गेम चेंजर नहीं है,
یہ انشاءاللہ آپ کے خطے کا چینجر ہے. یہ خطہ چینج ہوگا, یہ پورا ریجن چینج ہوگا. یہ سلک روڈ کا روٹ جو ہے, ایک زمانے میں یہ خطہ جو تھا وہ امیر ترین خطہ تھا. یورپ امیر نہیں تھا, یہ خطہ امیر ترین تھا. اب وہ دن واپس آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری قوموں کو, ان کو ہم ساتھ مل کے اس ریجن کو بڑھائیں گے, اور اس ریجن میں پاکستان بھی ایک ریجنل پاور ہوگا, اکنامک پاور ہوگا, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ تاریخ میں یہ بات لکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تحفہ ہے جو ان کو ملا. انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا, میں اور پروگرام بھی کرنے ہیں. جیے بھٹو. میرا پانی تم لوگ چوری کرتے ہو. دادو میں آصف علی زرداری کا خطاب, ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے. آئندہ الیکشن میں بلے کو فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان میں 40 سال تک مارشل مائنڈڈ سیٹ رہا اور پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہے. ایک بڑی تعداد کارکنوں کی بھی اس تقریب میں موجود تھی, اور ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بھی موجود تھے. دیگر قیادت بھی موجود ہے, اور آج سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ آج کے دن بھٹو کو یاد رکھا جائے گا. جو لوگ تاریخ میں زندہ نہیں رہنا چاہتے وہ پیناما سے بھی ڈرتے ہیں. یہ کہنا تھا آصف زرداری کا. سابق صدر آصف علی زرداری جو کہ دادو میں موجود تھے, کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے. کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا, اور بریک سے پہلے